وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت سی طیبات، بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی. یہ فضیلت تو اب بھی ان کے قائم ہے. کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا یوں کہیے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے. ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اسے 12 قبیلے، اور یہ بڑی قوم بنی. تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں. اور زنجیر شروع ہوئی ہے 2 رسولوں سے. حضرت موسیٰ، ہارون 2 بیک وقت موجود تھے. اگر ختم بھی ہوئی ہے تو 2 حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، اور ان دونوں کے مابین 1400 برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن دیکھ لیجیے بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی، دین کی طرف پیٹھ کر لی، دنیا میں منہمک ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں لگ گئے، تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں 2 مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. اور وہی حال ہمارا ہے. اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں بنایا، پیدا کیا، بہت بڑا احسان. لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 150 کروڑ ہیں دنیا میں، تقریباً 1.5 ارب، لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری، کوئی حیثیت نہیں. بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں. کسنوی پرسد کے بھیا کی اسٹی تم ہو کون، تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے. زیادہ وقت نہیں ہے اس پہ، میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے، دی ٹرموائل ان دی مسلم امہ، باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہیں. ہم نے ان کو دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دیں. اس سے مراد ہے دین. ہم نے ان کو وحی بھیجی، ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وحی آتی رہی، کتابیں دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ یہودی علیحدہ ہو گئے، نصارہ علیحدہ ہو گئے، یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے، نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے، یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. اور بغیم بینہم، ضدم ضدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بنا دیا، کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر. امر تو وہی ہے، دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، امر اللہ ایک ہی ہے، دین اللہ کا ایک ہی ہے. سورہ شورى میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں. شریعت موسوی، شریعت محمدی، یہاں وہ لفظ آ گیا. پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہماری دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے، فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن، وہ ہے کہ جو شریعت محمدی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا من الامر فاتبعها، تو اب یہ شریعت ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، کمپرومائز ہو جائے گا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کی بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا.
اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ چکھاتے دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں بھی دوہرا عذاب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے متقیوں کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ ہیں سوجھ کی باتیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ان لوگوں نے کہ جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسی ان کی موت ہو جائے گی۔ ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو وہ اجر و ثواب دے گا، وہ ان کے درجے ہوں گے، ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے، اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا کہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے، صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں، جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں، وہ تو پھر عیش میں رہے، انہوں نے یہاں عیش کیے۔ اور وہ بیچارے کہ جو ڈر ڈر کر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے رہے، یہ کام تو غلط ہے، یہ میں نہیں کرنا، چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے، میں نہیں کروں گا۔ اب وہ بیچارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے فرض کیجئے فاقے کیے یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے پھر اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عدل کا منکر ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔